السلام عليكم يا أخي يا أختي. السلام صلى الله عليك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत
لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کہ کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ الكتاب على عبده والصلاة والسلام على صاحب المعراج، أما بعد فقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میرے معزز سامعین، آپ کے سامنے علم کی فضیلت قرآن مجید سے اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو قرآن تعلیمات کو اپنے زندگی میں لانے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بیان کا آغاز علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خوار مگر تارک قرآن ہو کر۔ میرے محترم معزز سامعین، قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بلا ریب ہے، اور وہ وہی ایسی ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ ایسی ذات ہے کہ پوری کائنات کی سلطنت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ایسی صفات والی ذات ہے کہ پوری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سمندر کے پانی روشنائی بن جائیں، جن اور انس یعنی انسان اور جنات خالق کائنات کی صفات لکھنے والے بن جائیں،
پھر بھی خالق کائنات کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ قرآن جس پیغمبر پر اترا وہ تمام انبیاء کا سردار ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وہ ایسا پیغمبر ہے کہ اس کی زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ قرآن کو جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام ہیں۔ نزل به الروح الامین۔ وہ ایسا فرشتہ ہے کہ معزز اور قوت والا ہے اور رب کائنات کے نزدیک بڑا مرتبہ والا ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ وہ فرشتہ امین بھی ہے اور رب کی طرف سے لے کر پیغمبر پر بغیر کسی رد و بدل کے قرآن کو نازل کرتا ہے۔ مطاع ثم امین۔ قرآن جن اوراق پر لکھا گیا ہے وہ اوراق بھی پاک اور صاف ہیں اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رہبر ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ قرآن سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا۔ جب قرآن کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اعوذ باللہ۔ لیکن رفتہ رفتہ قرآن کی عظمت کو ان تمام باطل طاغوتی قوتوں نے بھی تسلیم کیا۔ جب سرزمین مکہ پر قرآن کی عظمت کا ڈھنگا بجا تو مشرکین مکہ پکار اٹھے اور کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو قربان جاؤں اس مقدس اور معظم کتاب پر جس نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو 3 چیلنج دے کر اپنی عظمت کا لوہا منوایا اور واضح طور پہ اعلان کرنے لگا قرآن قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتون بمثلہ ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ اے مجھے جھوٹا کہنے والو، اگر تم سچے ہو تو کائنات انسانی میں میری جیسی مثال پیش کرو۔ جس پر کفار مکہ اور مشرکین مکہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے اور قرآن نے ان کو بے بس کر دیا۔ پھر قرآن نے اعلان کیا قل فأتوا بسورۃ من مثلی، کہ اے دشمنان خدا اگر تم میری مثال پیش نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو 1 صورت پیش کر دو۔ لیکن وہ نہ 1 صورت پیش کر سکے اور نہ 10 صورتیں پیش کر سکے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ اس کتاب کے اوپر مسلمانوں کو ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کو مسلمان کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں اس پیراگراف کے آخر میں جو آپ کے سامنے میں نے ایک شعر عرض کرنا ہے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ یہی ہے آرزو، یہی ہے تمنا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہی آرزو جو شعر آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے علوم کو ہمارے لیے باعث رحمت بنایا، اور اس قرآن کریم کے علوم کو اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن علوم وہ تھے کہ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں زمین میں۔ فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا،
تو زمین میں ایسا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، مگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں شک نہیں کہ تم ہماری عبادت میں اور اطاعت میں بے مثال ہو، لیکن خلافت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور تم سارے کمالات کے باوجود علمی کمالات سے ناواقف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے علمی کمالات کے اظہار کے لیے اسماء کے بارے میں سوال کیا، یعنی کچھ نام اللہ تعالیٰ نے بتائے، وہ فرشتے نہ بتا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام نے پھر وہ نام بتا دیے۔ سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارا علم واقعی نہیں، ہم آپ کے سامنے بے بس ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، اگر قرآن کریم جس آدمی کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ آدمی نہیں، جانور ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن علم نہیں وہ گھر نہیں، وہ جانوروں کا دربہ ہے۔ جس ملک کے اندر علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں، وہ حیوانات کا جنگل ہے، کیونکہ علم وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے اور انہی اشرف و انسانیت بخشتی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کو پیش کرنے سے پہلے فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ جو قرآن میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے یہ سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے۔ اور اللہ نے قرآن کو جب نازل فرمایا تو اللہ نے قرآن کا پہلا حکم جو بھیجا ہے وہ پڑھنے کا تھا۔ قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے کلمات 77,450 ہیں، بلکہ قرآن علوم کی تعداد 77,450 ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور پھر ظاہر اور باطن کے لیے ایک حد آغاز ہے اور ایک حد اختتام ہے، تو وہ قرآن کریم کے ہر حرف کے 4 پہلو ہوئے۔ جب 77,400 کو 4 سے ضرب دیں گے تو قرآن علوم کی تعداد کم از کم 3,90,800 ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کائنات میں کوئی خشک اور ترک چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان اس مقدس کتاب میں ہم نے نہ کیا ہو۔ لیکن آج کل کے مسلمان، بلکہ آج کل کے انسان جو زیادہ تر مغرب پرستوں کی تعلیم سے متاثر ہو کر اور قرآن سے منہ پھیر لیا ہے، انہوں نے مغرب کا تعلیمی یافتہ طبقہ نے سادہ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے گمراہ کرنے کے لیے مختلف سہارے، مختلف طور و طریقے انہوں نے ڈھونڈے ہیں، اور یہ کہا کہ قرآن کے اندر تو صرف دوزخ کا اور جنت کا ذکر ہے، اس کے اندر تو جدید علوم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس تردید کے لیے، جو مغرب والے ہیں یا مشرق والے ہیں یا شمال والے ہیں یا جنوب والے ہیں، جو قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جدید علوم کا ذکر نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آپ کے سامنے قرآن کریم کے اندر چند موضوعات کا میں ذکر کروں گا۔ ویسے تو قرآن کے سارے موضوعات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ قرآن میں کتنے علوم ہیں، لیکن چند ایک موضوعات آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم میں علم نفسیات بھی ہے، خلق الانسان عجولا، اور قرآن کریم کے اندر علم فلکیات بھی ہے، الم تر کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ قرآن کریم میں علم ارضیات بھی ہے، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور قرآن میں علم جمادات بھی ہے، وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور قرآن کریم کے اندر علم مناظرہ بھی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ قرآن کریم کے اندر علم میراث کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے علم حساب کا بھی ذکر کیا ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، اور قرآن کے اندر اللہ نے علم طب کا ذکر بھی کیا ہے،
شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے علم زراعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، قرآن میں اللہ رب العزت نے علم سیاحت کا بھی ذکر کیا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قرآن کریم میں اللہ نے علم تصوف کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے علم تعبیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ وعلمنی من تأویل الاحادیث، اور قرآن کریم میں اللہ نے علم کتابت کا بھی ذکر کیا ہے۔ علم بالقلم، اسی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے علم اوزان کا بھی ذکر کیا ہے۔ وأوفوا الکیل والمیزان، عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا عادل بھی اس قرآن نے پیدا کیا، حیدر کرار جیسا بہادر مجاہد بھی اس قرآن نے پیدا کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا سیاستدان بھی اس قرآن نے پیدا کیا۔ اگر ہم اپنے ماضی قریب میں دیکھیں تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء اور محدثین اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو اپنے زندگی میں لانے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے زبور اتاری لیکن اس کی حفاظت کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری، اس کے حفاظت کا بھی کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے انجیل اتاری، اس کی حفاظت کا وعدہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پہ جتنے بھی صحیفے بھیجے اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ لیکن قربان جائیں قرآن پر کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم، قرآن مقدس کو جب اپنے محبوب پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا کہ یہ اس قرآن کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ یہ نہیں کہ پیغمبروں کے ذمہ ڈالا یا اپنے نبی کے ذمہ، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اسی طرح اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ صحابہ پہ نہیں ڈالا، تابعین تابعین پہ بھی نہیں ڈالا، بلکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس رب نے اس قرآن کو اتارا ہے وہ رب بے اعلیٰ، جس فرشتے کے ذریعے اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں اعلیٰ، اور جس زبان میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے وہ زبان تمام زبانوں میں اعلیٰ، اور جس امت پر اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے وہ امت تمام امتوں میں اعلیٰ۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جس نبی کے اوپر اتارا وہ نبی تمام انبیاء میں اعلیٰ، اور جس شہر میں اللہ نے قرآن کو اتارا وہ شہر تمام شہروں میں اعلیٰ، اور جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا وہ مہینہ تمام مہینوں میں اعلیٰ ہے، اور جس رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا وہ رات تمام راتوں میں اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید ایسے دور میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کے اور آج کے دور تک ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے حفاظت کے لیے مختلف طریقوں سے اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کام لیا، اور اللہ رب العزت نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اس سے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ لا تحرک لسانک بھی لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے محبوب آپ اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس قرآن کو محفوظ کرنا اور اس کو ہم معنی کے ساتھ محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ کیا، اور ہر دور کے اندر اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کام لیا۔ بڑے بڑے مفسرین ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت نے بھیجے۔ تیسری صدی کے اندر اللہ رب العزت نے ابو عبید قاسم بن اسلام کو اللہ نے قرآن کی تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تفسیر معانی القرآن ان نے لکھی۔ اسی طرح 5ویں صدی کے اندر اللہ رب العزت نے جار اللہ محمود بن عمر زمخشری نے تفسیر کشاف لکھی، اور اسی طرح 7ویں صدی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے امام فخر الدین محمد بن رازی کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے جو ہے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اس سلسلے کو جو اللہ نے
ہر دور کے اندر علماء کے ذریعے سے اللہ نے اس کے سلسلے کو جاری فرمایا، وہ سلسلہ جو ہے رکا نہیں، بلکہ ہر دور کے اندر اس قرآن کی تفسیر لکھنے والے اللہ نے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا کو اللہ نے بھیجا، اور انہوں نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اس کے لیے تفسیریں لکھی گئی، یہاں تک کہ 50 جلدوں پہ ضخیم اس کی تفاسیر جو ہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہم سب کے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کی تعلیمات کو عام کریں اس موجودہ پرفتن دور کے اندر، جہاں ہر طرف بے حیائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور ہر طرف جو ہے مسلمانوں کی تباہی کے گن گائے جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن تعلیمات کو اختیار کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، اور قرآن علوم کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کریں گے، تو اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ تعالی ہم سب سے قرآن کے اوپر عمل کرنے کا موقع ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور کرم ہے اور نوازی ہے اللہ کی، کہ اس دور کے اندر جہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے لوگ اپنے آپ کو مالا مال سمجھتے ہیں، اس دور کے اندر بھی ہم اس مختصر سے ادارے کے اندر جو ہم نے شروع کیا ہے، اس میں ہمیں قرآنی تعلیمات کو جمع کر کے اور قرآن تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بڑی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن ہماری زندگی میں ہو۔ موبائل فون جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم اس موبائل کے ذریعے سے بھی، جہاں پہ لوگ برے کام اس کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہاں ہم اس کے ذریعے سے قرآن تعلیم کو عام کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک کو بھی ہدایت والا راستہ مل گیا اور کسی ایک کو بھی دین کی بات سمجھ آ گئی، تو انشاءاللہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اکیڈمی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی، کشمیر کی مسلمانوں کی، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کافروں کے مظالم کا شکار ہیں، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ جہاں مسلمان کافروں کے مظالم کا شکار ہیں، الہ العالمین ان مسلمانوں کو تو کافروں کے مظالم سے مکمل نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشانی سے دوچار ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو امریکی جیل کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خلاصی نصیب فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی ان کے لیے جدوجہد محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس فوج کو مثالی فوج بنا کے پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ اس فوج کو غالب فرما۔ جیسے کہ امریکہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج میرے پاس ہو تو پوری دنیا پہ میں قبضہ کر لوں۔ ہمیں اپنے فوج پہ فخر ہے، ہمیں اپنے آرمی پہ فخر ہے، ہم اپنے اداروں کے اوپر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے مدارس کی، مساجد کی بھی حفاظت فرما، خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ دین کے جتنے بھی شعبوں کے اندر محنت ہو رہی ہے، الہ العالمین ان تمام محنتوں کو، قربانی کو اپنے دربار قبول فرما۔ اقول قولی ھذا ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبی الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عليك وسلم كم من روح بك مولد